وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام لا تعداد بے شمار انگنت۔ آج اللہ کی خاص توفیق سے، اس کے کرم سے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 60 اور 61 کے بارے میں چند معروضات آپ کے پیش خدمت ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ قرآن کریم پڑھنے، تلاوت کرنے، مطالعہ کرنے، استفادہ کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات، موجودہ اور آنے والی آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کے ان خاص اور اہم واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان مطالبات کا جو وہ قوم پے در پے کرتی چلے گئی، اور پھر ساتھ ساتھ ان ناکامیوں اور نافرمانیوں کا جو وہ قوم سرزد کرتی رہی۔ یہ ساری باتیں، یہ قرآن کے اہم ترین واقعات، یہ اہم ترین نکات ہم صرف اس لیے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھ کر اپنا مستقبل کا بہترین لائحہ عمل تیار کر سکیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پھر اگلی بات کہ اللہ کا حکم ہوا کہ یہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو، پانی مل جائے گا، اور وہ مل گیا۔ یہاں ابتدائی طور پر دو لفظ ہیں، عصا اور حجر، پتھر۔ وہ عصا کیا ہے، وہ پتھر کیا ہے؟ عصا جس کو ہم لاٹھی بھی کہتے ہیں، اور مزید ہمارے قریبی لفظوں میں ہم اس کو کھنڈی بھی بولتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ عصا سے مراد ذرا مضبوط اور بڑا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، اس کی لمبائی 10 ہاتھ تھی، 10 فٹ نہیں، 10 ہاتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 10 ہاتھ ہی تھا، وہ آپ کے قد کے برابر عصا تھا۔ یہ وہی عصا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال اتنا تھا، جواب موسیٰ علیہ السلام نے ذرا طویل دیا، کہنے لگے ہی عصای اتوکل علیہا واحش بغنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں
اور میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، اور بھی بہت سارے اس میں فوائد ہیں۔ ظاہر ہے عصا بطور ہتھیار کے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک مضبوط ترین دفاعی ہتھیار ہے۔ وہ آج کی زندگی تو نہیں تھی نا کہ جو بڑی محفوظ زندگی ہے جس میں گاڑیوں میں سفر ہے، گھر کے گراج سے گاڑی میں بیٹھنا ہے اور اگلے گھر کے گراج میں جا کے اترنا ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ وہ راستوں میں، گلیوں میں، پگڈنڈیوں میں چلنا تھا، اور راستے میں کئی جانور، کئی حشرات پیش آنے والے، ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آج بھی دیہاتی زندگی میں جو پیدل چلنے والے، کھیتوں میں جانے والے، ان کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ نئے اسلحے نے اس کی جگہ لے لی، اوزار نئے آگے، لیکن پھر بھی اس کی ضروریات اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس عصا ہے، میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، بکریاں بھی چراتا ہوں، اور دیگر بھی کئی بہت سارے فوائد اس کے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر کے یہ جو عصا تھا وہ جنت کے درخت سے تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک اسرائیلی روایت بیان کی ہے کہ یہ وہ عصا ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے، اور انبیاء میں چلتا چلتا وراثت کے حساب سے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ بڑا ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ مدین میں کیسے گئے، کیسے ان کا داخلہ ہوا، کیسے ان کی شعیب سے ملاقات ہوئی، اور کیا پھر دونوں نبیوں کا علیہ السلام آپس میں تعلق بنا، اور پھر کس طرح ان کی آپس میں رشتہ داری، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ یہ وہ عصا ہے جو وہاں سے ملا تھا۔ اور اسی طرح سید امیر علی بیان کرتے ہیں مواہب الرحمان میں کہ یہ روایت بھی بیان کی ہے، اور مزید بھی کہ یہ چونکہ ایک خاص اللہ کی نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اور پھر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں ملی تھیں، جو آیات بینات ملی تھیں، معجزات جو ملے تھے، ان میں عصا اور ید بیضا دونوں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اور عصا کا کمال وہ بھی ہے کہ کس طرح فرعون کے رعونت بھرے دربار میں تمام تر جادوگروں کو اور تمام تر ان مکاروں فریبیوں کو لاجواب اور بے بس کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کے ذریعے۔ اور ان کا ذکر جس طرح قرآن کریم میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 واضح نشانیاں، آیات بینات۔ تذکرہ زیادہ کا بھی ملتا ہے کیونکہ دریا عبور کرنے سے پہلے اور قسم کے بینات ہیں، آیات بینات ہیں، اور عبور دریا کے بعد اور قسم کی آیات بینات ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن کریم نے 9 کا ذکر کیا ہے تو وہ 9 اہم ترین ہیں، ان میں اس عصا کا بھی ذکر ہوتا ہے۔
اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ اس آج کی آیت کریمہ میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی طلب کیا، پانی مانگا، استسقاء کے میں نے پانی مانگنا، آپ کو پتہ نہیں کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ پیاسی قوم، مصیبت زدہ قوم اللہ سے بارش طلب کرتی ہے، پانی طلب کرتی ہے، تو اس کو بھی اسی لیے نماز استسقاء کہتے ہیں کہ اس میں پانی طلب کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا جو عام لفظ ہے وہ پتھر ہے، حجر ہے، وہ پتھر جس پہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو مارو، وہ پتھر مکعب شکل کا، مربع شکل کا پتھر ہے، اس کے 4 پہلو ہیں، اور اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ بھی جنت سے آیا تھا، اور یہ بھی چلتا چلتا آپ کے پاس پہنچا ہے۔